العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، حسامی کا یہ سبق ہے. آج کا سبق ہے فصل فی اختلاف الناس فی العقل. اس سے پہلے احکام وضعیہ کی 4 قسموں کا ذکر تھا: سبب، علت، شرط اور علامت. آج کا سبق ہے عقل کے تعلق سے. چونکہ اس سے پہلے قیاس کا بھی ذکر آیا اور قیاس کا تعلق عقل سے ہے. نیز شریعت نے احکام شرع کا مکلف بنانے میں عقل کی رعایت کی، اسی لیے مجنون احکام شرع کا مکلف نہیں ہے. اس لیے احکام مشروعہ کے بعد اور باب القیاس کے بعد عقل کی بحث مصنف لا رہے ہیں. عقل کی تعریف بھی آئے گی. اس سے پہلے شریعت میں عقل کا درجہ کیا ہے، عقل کو کیا اہمیت ہے، اس بارے میں اختلاف ذکر کریں گے. ایک اختلاف تو عقل کی مقدار کا ہے. وہ اختلاف بھی الگ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو جو عقل ملی وہ یقیناً دوسرے حضرات کو نہیں، اولیاء کرام کو جو عقل ملی وہ دوسرے حضرات کو نہیں. اور جو بندہ صلاح تقوی کا جس قدر پابند ہوگا، جس قدر اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عقل بڑھاتے چلے جاتے ہیں. گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عقل گھٹا دیتے ہیں، دین کی فہم اور سمجھ کو گھٹا دیتے ہیں، کم کرتے چلے جاتے ہیں. وہ عقل کی مقدار کا اختلاف ہے، اس سے بحث نہیں. یہاں پر عقل کے حدود، عقل کی حیثیت شریعت میں کیا ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. معتزلہ کا مذہب الگ ہے، اشاعرہ کا مذہب الگ ہے. دونوں کے بیچ معتدل مذہب بھی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے. سب سے پہلے معتزلہ کا مذہب آئے گا. آپ عبارت دیکھیں: فصل اختلف الناس فی العقل. لوگوں نے اختلاف کیا عقل کے سلسلے میں. اہو من العلل الموجبہ، کیا وہ علت موجبہ میں سے ہے، یعنی ثابت کرنے والی علت، احکام شرع کو ثابت کرنے والی علت ہے یا نہیں. موجبہ سے مراد ثابت کرنے والی، کہ عقل احکام شرع کو ثابت کرے گی یا نہیں. غور سے سنیں گے. من العلل الموجبہ عملہ. معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ عقل ہی علت موجبہ ہے، سارا مدار عقل کے اوپر ہے. معتزلہ وہ فرقہ جس کا بانی واصل بن عطا تھا، اہل سنت والجماعت سے الگ عقیدہ بنایا اس نے، اس لیے جماعت ہی کا نام معتزلہ. اعتزل عنا، اعتزل عن اہل السنہ والجماعہ. رائے صحیح نہیں ہے، اس رائے کی تردید ہوگی آگے. عقل ہی کو علت موجبہ مانا ہے. عقل جس چیز کو مستحسن سمجھے ہم اس کو مستحسن قرار دیں گے، عقل جس چیز کو قبیح قرار دے ہم اس کو قبیح قرار دیں گے.
علت شرعیہ سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ عقل ہی مدار ہے شے مستحسن کے لیے، عقل ہی مدار ہے شے قبیح کے لیے۔ اسی لیے اگر کوئی چیز عقل میں نہ سماوے، معتزلہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ عقل سے باہر اوپر کی چیز ہے، عقل میں اگر بات نہ آوے اس کا انکار کر دیا جائے۔ کئی مثالیں آگے آئے گی۔ عقل علت موجبہ ہے لما استحسنہ، عقل جس چیز کو مستحسن جانے، اور محرمتاً عقل جو ہے حرام کرنے والی، محرمتن پڑھیے، العقل علت موجبتن، موجبتن پر عطف ہے یا اس کی صفت ہی ہے، صفت ثانی، محرمت علت موجبت لما استحسنہ، محرمت لما استقبحہ۔ عقل جو حرام کرنے والی اس چیز کو جس کو وہ قبیح قرار دے، قطعی اور بتات علی القطعی والبتات، قطعی اور یقینی طور پر علت شرعیہ سے بڑھ کر ہے، یہ فوق العلل الشرعیہ، علت شرعیہ سے بڑھ کر ہے۔ جی، استحسان اور قبح کی بات آئی تو یہ جان لیں، استحسان قبح کے دو مفہوم ہوتے ہیں، تین مفہوم ہوتے ہیں بلکہ۔ استحسان اور قبح کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شے طبیعت کے موافق ہو تو استحسان ہے، نامناسب ہو طبیعت کے تو قبح ہے۔ دوسرا مفہوم استحسان اور قبح کا ہوتا ہے، استحسان کمال وصف کا نام ہے اور قبح صفت کے اندر نقصان اور کمی کا نام ہے۔ استحسان اور قبح کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے۔ ایک اور تیسرا مفہوم، اگر مدح عاجل ہو، جلد فوری تعریف ملے، ثواب کی بات ہو تو استحسان ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو، مدح عاجل، ثواب نہ ہو تو یہ قبح ہے۔ یہ مدح اور ثواب کی بات، یہ جو تیسری بات آئی ہے اس کو خصوصاً آپ یاد رکھیں۔ پہلی جو حسن اور قبح کی تعریف آئی اور دوسری، وہ تو یقیناً اس کا تعلق عقل ہی سے ہے، طبیعت کے موافق ہونا نہ ہونا، صفت کمال، صفت نقصان۔ جو تیسری چیز آئی ہے مدح عاجل اور ثواب عاجل، یہ استحسان اور قبح، اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ یہ چیز شریعت جو کہے گی اس سلسلے میں شریعت کی بات مانی جائے گی، اس میں عقل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن معتزلہ ہر جگہ عقل ہی کو اصل مانتے ہیں اور یہی کہنا چاہ رہے، العقل علت موجبت لما استحسنہ محرمت لما استقبحہ علی القطع والبتات، قطعی اور یقینی طریقے پر۔ آگے کا فوق العلل الشرعیہ، علت شرعیہ سے بڑھ کر ہے، یہ عقل کا درجہ علت شرعیہ سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ پلٹ لیں۔ جب عقل ہی کو سب کچھ قرار دیا اور شریعت کی دلیل سے بڑھ کر عقل کو انہوں نے قرار دیا، یہی وجہ یہاں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی معتزلہ سے۔ عقل ہی پر سارا مدار مانا تو بہت ساری ان باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا جو ان کے عقل میں نہیں آتی۔ جی، چنانچہ وہ رؤیت باری کے منکر ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، عذاب قبر کے وہ منکر ہیں کہ جب آدمی مر گیا تو کیسے عذاب ہوگا، میزان کے منکر ہیں کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، بغیر جسم والی چیزوں کا وزن نہیں ہو سکتا۔ فلم يجوز ان يثبت بدلیل الشرع ما لا يدركه العقل او يقبحه، نہیں جائز قرار دیا انہوں نے کہ ثابت ہو دلیل شرع سے وہ چیز عقل جس کا ادراک نہ کر سکے یا عقل جس کو قبیح جانے۔ وہ جیسے رؤیت باری، میزان کی بات آئی
وجعل الخطاب متوجہا بنفس العقل، انہوں نے پورا خطاب عقل، نفس عقل کی طرف متوجہ کر دیا. وقالوا لا عذر لمن عقل صغیرا كان او کبیرا فی الوقف یعنی الطلب و ترک الایمان. جب عقل ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک، تو اگر صغیر کو عقل حاصل ہو جائے اور خیر اور شر میں تمیز کرنے لگا تو اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہوگا عقل کی بنیاد پر. اسی لیے معتزلہ نے کہا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا جو عقل مند ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، فی الوقف یعنی طلب و ترک الایمان، حق کے طلب سے رکنے میں اور ایمان کو چھوڑنے میں، اگرچہ اس کو دعوت نہیں پہنچی ہے تو بھی وہ ایمان کا مکلف ہوگا اگر عقل حاصل ہو گئی، خیر اور شر میں تمیز حاصل ہو گئی. جی، عقل کو بنیاد بنایا ہے انہوں نے. اب کل کے سبق میں انشاءاللہ اشاعرہ کا مذہب آئے گا. گزشتہ کل کے سبق میں ایک لفظ آیا تھا اخیر میں بالکل، لم یضمن شہود الاحسان. یہ لفظ صحیح ہے، اس کو یاد رکھیں گے. سبقت لسانی سے لم یضمن شاید مجھول پڑھا گیا تھا، آپ لم یضمن معروف پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.